وہ ہماری اکیڈمی کے حوالے سے جو لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کے اعتبار سے تھوڑی آسانی ہو جائے. چند ایک پوائنٹس جو میرے ذہن میں تھے، جو ابھی پچھلے 3-4 سال میں فیڈ بیک کے بعد جمع ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہماری یہ اکیڈمی صرف سنڈے والے دن کھلتی ہے، اور وہ بھی یہ صبح آلموسٹ 9 بجے سے لے کے تو ظہر کے وقت تک، جب تک یہ سیشن مکمل ہوتا ہے 1:30 یا 2 بجے. عام دنوں میں یہ اکیڈمی بند ہوتی ہے، نہ یہاں پر کوئی نماز ہوتی ہے، نہ کوئی درس و بیان کا سلسلہ ہے. جو کچھ بھی ریکارڈنگ ہونے والی ہوتی ہیں وہ ہم سنڈے والے دن ہی کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی بہت کرٹیکل چیز آ جائے تو وہ پھر ادر دین سنڈے ہم چند ایک لوگوں کے لیے اس کو کھولتے ہیں. وہ صرف جن لوگوں نے آنا ہوتا ہے ان کے لیے ہوتا ہے. ادروائز یعنی یہ کبھی کوئی مہینوں میں ایک آدھ دفعہ ہوتا ہے، بہت زیادہ کوئی کرٹیکل ایشو بن جائے. جس طرح بھی ہمارے ایک اکیڈمی ممبر کا نکاح تھا، تو اب ظاہر میں تو پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا 10 مارچ 2023 کو، تو پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ بس اپنے چند ایک جو قریبی لوگ ہیں ان کو لے کے اکیڈمی آ جائیں، یہاں پہ آپ کا نکاح ہم پڑھا دیں گے، چلیں اگر آپ کی خواہش ہے. ورنہ یہ کوئی اوپن نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ کل کو ہماری اکیڈمی میں لوگ رابطہ کرنا شروع کر دیں نکاح کے لیے، تو یہ کوئی اس طرح کا یہ پیکج نہیں ہے کہ ہر ایک بندے کے لیے، نہ یہ پاسبل ہے. میں تو اپنے قریبی رشتہ داروں کی ایکٹیویٹیز میں بھی کئی سال ہوئے ہیں حصہ نہیں لیتا. ظاہر ہے پبلک گیدرنگ میں جانا، سیکورٹی ایشوز تو اپنی جگہ ہیں، پھر زیادہ تر تو لوگ محبت کرنے والے ہی ہوتے ہیں. وہاں پہ پھر ایک سیلفیوں والا ایک سلسلہ، تصویروں والا فوٹو سیشنز کا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک مجھے تو کوفت ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں سے. دین کا کام کرنا ہے انسان نے، تو پھر اس طرح کے فیم سے بچنے میں عافیت ہے. وہ ہم نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نصیحت کی ہے کہ یہ 3 فتنوں سے یعنی آزمائشوں سے بچ کے رہنا ہے. نمبر 1 دولت کا فتنہ، نمبر 2 شہرت کا فتنہ، اور نمبر 3 عورت کا فتنہ. جو بھی دعوت حق کرنے والا دائی ان فتنوں سے بچ گیا تو انشاءاللہ زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے اس دعوت حق کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب کبھی بھی ڈرل ہوتا ہے نا کسی دعوت میں اسے نقصان پہنچانے کے لیے، تو یا دولت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا شہرت کی وجہ سے ہوتا ہے، فیم کی وجہ سے، یا پھر عورت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ 3 ایک سمجھ لیں آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کی وجہ سے انسان تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے اسے حتی الامکان اوائڈ کرنا چاہیے. تو ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں. باقی جو اکیڈمی میں لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے انسٹرکشن یہ ہے کہ یہاں اکیڈمی بلانے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی سے کوئی چندہ وصول کرنا ہے. یہاں پہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں ہر سنڈے کو آلموسٹ 200-300 کے قریب لوگ تو آتے ہیں ریگولرلی، کئی سالوں سے آ رہے ہیں، اور میجورٹی وہ لوگ عموماً ایک ہی دفعہ آتے ہیں. ظاہر ہے کہ لوگ ٹائم نکال کے دوسرے شہر کا سفر کریں ایک تکلیف دہ چیز ہے، تو ان کی خواہش ہوتی ہے چلیں ملاقات ہو جائے گی، کوئی تصویر کھنچوا لیں گے، اور بعد میں وہ تصویر ایک دعوت کا ذریعہ بن جائے گی. تو اس لیے پھر ہم نے یہ ریگولرلی ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ٹھیک ہے آئیں سنڈے والے دن 10 بجے سے پہلے پہنچ جائیں. ناشتے کا ارینجمنٹ ہم نے سب کے لیے کیا ہوتا ہے. بہتر ہے کہ ناشتہ آ کے یہاں پہ کریں، اور ناشتے کے ٹائم کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو پھر ظاہر پروگرام ہی اٹینڈ کریں گے، اور پھر جب پروگرام آلموسٹ ظہر کے قریب مکمل ہوگا تو پھر اینڈ پہ سب کو سموسا اور دودھ پتی دی جاتی ہے الحمدللہ. اور یہ ہم سب کچھ اپنی جیب سے کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے مانگ کے نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. جب آپ مانگنا شروع کریں گے، مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کتنا عرصہ اور زندگی میری ہے، بعد میں تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا لوگوں کا کہ وہ میرے نام کے اوپر چندے کھانا شروع کر دیں گے دین کے نام کے اوپر. تو اب تو یہ لوگ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کر اناؤنسمنٹ کرے تب بھی ان کو 1 روپیہ نہیں کسی نے دینا میرے نام کے اوپر، یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے یہاں بلایا جاتا ہے تاکہ آپ آ کے فزیکلی یہاں کا ماحول آبزرو کریں. ویسے تو لوگ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگوں سے دھوکہ کھا کر مختلف درگاہوں پہ جاتے ہیں، مختلف اجتماعات کے اندر جاتے ہیں. یہ اللہ کی خانقاہ میں بھی آ کے اس دار ارقم میں دیکھیں، اس اکیڈمی میں جو خالصتاً توحید کے لیے، سنت کی خدمت کے لیے، اہل البیت کے دفاع کے لیے، صحابہ کرام کی عظمت کے لیے قائم کی گئی ہے الحمدللہ، فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر. تو ایک بار اس ماحول کو ضرور آبزرو کریں. اور ظاہر ہے کہ انسان کے لیے ایک اٹریکٹیو چیز ہے اس حوالے سے کہ انسان زندگی میں جہاں کہیں اتنی مجالس اٹینڈ کی ہیں دین کے نام کے اوپر دھوکہ کھا کر، تو ایک پیور چیز بھی زندگی میں انسان ٹیسٹ کرے. تو اس لیے میں لوگوں کو ایمفسائز کرتا ہوں کہ ضرور ایک دفعہ اکیڈمی آئیں، یہاں کے ماحول کو آبزرو کریں، یہاں کی روحانیت کو آبزرو کریں، یہاں کے سسٹم کو آبزرو کریں. باقی تو اس میں ہمارے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی ہے. لوگوں کے لیے تو موٹیویشن یہ ہے کہ کوئی چندہ بٹورنا، ہمارے ہاں تو یہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کوئی واقفیت بنانا اور بعد میں اپنے کام نکلوانا. ہمیں تو رتی برابر کوئی نہیں ہے کہ یہاں کوئی آ کے اپنا کو تعارف کروائے. اس حوالے سے ہمیں کوئی اس حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی اٹریکشن والا معاملہ نہیں ہوتا. پھر کوئی شخص کتنا بڑا ہوگا، ہم سے بڑا ہوگا، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں تو کسی کی حاجت نہیں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک. پہلے نہیں تھی تو اب تو حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں. اس دعوت حق کی لیگیسی دنیا کی ہر جگہ پہ پہنچ چکی ہے. تو اب کسی نے آگے مجھے اپنا کیا تعارف کروانا ہے، کوئی کتنا بڑا ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی کمٹمنٹ شو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں امر کر دیتا ہے.
تو انہیں کسی کی حاجت نہیں رہتی ہے. اللہ کے بعد انسان کو کس کی حاجت ہو سکتی ہے؟ تو دنیا میں لوگ PR بنانے کے لیے, مال بٹورنے کے لیے, اس طرح کے ایشوز کے لیے, عورتوں کے چکر میں, دین کے نام کے اوپر, چاہے وہ مدرسہ ہی کھولنا ہو عورتوں کا, بس یہ 3 ہی چکر ہیں جن کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیں یہاں ہم نے کوئی ایسا سلسلہ نہیں رکھا ہوا. لوگ آگے کہتے ہیں جی وہ فلاں ملک میں بڑی ضرورت ہے, ہم کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں کہیں پہ. یہاں ہم اتنی بہترین ریکارڈنگ کر رہے ہیں جسے ہماری ضرورت محسوس ہو نا, تو جو وہ پیسہ ہمارے اوپر لگانا ہے اور حرام کرنا ہے اپنا پیسہ, جس طرح مولویوں پہ لگاتے ہیں اور ود فیملی ان کو ٹورس کرواتے ہیں دوسرے ملکوں کے, اس سے بہت کم پیسے میں ایک بڑی اسکرین لے لیں آپ اور ہماری ویڈیوز وہاں پہ آپ دکھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ ہے وہ اچھی ریکارڈنگ میں ہو رہا ہے, آپ وہاں بیٹھ کے دیکھیں. قرآن کلاسز دیکھنی ہے, کرنٹ افیئر کے اوپر گفتگو سننی ہے آپ نے, پبلک سیشنز دیکھنے ہیں, تو ماشاءاللہ تعالیٰ ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہے. بلکہ جو پرانے مسئلہ نمبر بھی تھے وہ بھی میں نے ایک ایک کر کے زیادہ بہتر مینیجبل فارم میں HD ریکارڈنگ میں وقتاً فوقتاً جب کیفیت طاری ہوئی تو داڑھی کے مسئلے کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی. اسی طریقے سے سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر, مسئلہ حاضر و ناظر کے اوپر, خواب میں نبی الاسلام کا دیدار, اس طرح کے جتنے ٹاپکس ہیں وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے سب کے سب ہمارے یہ HD ریکارڈنگ کے اندر آ چکے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. تو کوئی حاجت نہیں ہے. قرآن کلاسز بھی دوبارہ سے شروع کر دی ہیں, وہ بھی سورہ یونس کی آیت نمبر 18 تک ہماری کلاسز ریکارڈ ہو چکی ہیں 145. جو پچھلی قرآن کلاسز تھیں وہ 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھیں, ان میں بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں آخری جو 10 پارے تھے وہ تو HD ریکارڈنگ کے اندر ہی تھے, اس سے پہلے ویب کیم پہ تھے, لیکن وہ بھی ان کی آڈیو بہت اچھی ہے. انسان اگر علم حاصل کرنا چاہے تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اصل تو چیز یہ ہے کہ کنٹینٹ اس میں جو پروڈیوس کیا گیا ہے وہ کوالٹی والا ہے علم کے اعتبار سے. تو اکیڈمی بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے اس ماحول کو آبزرو کریں, اس روحانیت کو آپ فیل کریں. یہاں آنے کے لیے صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے. آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے, کس مذہب سے ہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ایون کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی آ سکتا ہے, اور آتے ہیں یہاں پہ. صرف شناختی کارڈ ہونا چاہیے تاکہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لوگ شناختی کارڈ آپ کا چیک کرتے ہیں, اس کی تصویر بھی اپنے پاس ریکارڈ کے طور پہ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد باقی جو یہاں پہ سیکورٹی کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے تلاشی کے بعد اوپر آنے دیتے ہیں. موبائل بھی آپ لا سکتے ہیں, ریکارڈنگ بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک شناختی کارڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. دوسرا, جو لوگ دور دراز سے آنے والے ہیں, جو قریب کے 5-7 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہیں جہلم شہر سے, ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, وہ تو فجر پڑھ کے بھی نکلیں تو یہاں پہ ایزیلی 10 بجے تک پہنچ سکتے ہیں. لاہور سے آنے والے لوگ, پنڈی سے آنے والے لوگ, ان کے لیے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ ریل کار صبح رفتار کے نام سے ایک ٹرین چلتی ہے, 7 بجے لاہور سے چلتی ہے اور 7 ہی بجے پنڈی سے چلتی ہے. جو پنڈی والی ہے وہ آلموسٹ 9 بجے جہلم پہنچ جاتی ہے, اور جو لاہور سے آتی ہے وہ آلموسٹ 9:45, لیٹ سے لیٹ بھی 10 بجے پہنچ جاتی ہے جہلم اسٹیشن پہ. اور اسٹیشن سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہماری اکیڈمی ہے. جہلم شہر تو ہے ہی چھوٹا سا, 1.5 سے 2 کلومیٹر کے آپ سمجھ لیں ڈایا میٹر کے اندر یہ مکمل ہو جاتا ہے. اور GT روڈ سے آئیں تب بھی 5-7 منٹ کی واک ہے. اس طرف ریلوے اسٹیشن ہے اور میری بیک سائڈ کے اوپر GT روڈ ہے. اور اپنی گاڑی میں بھی آئیں تو یہاں اچھا خاصا پارکنگ کا سسٹم موجود ہے, انتظام. یہ ویسے بھی کینٹ ایریا میں ہی آتی ہے جگہ, تو سیکورٹی ایشوز بھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ریگولرلی یہاں پہ ہمیں یہاں کی جو پولیس ہے ان کا بھی تعاون رہتا ہے, پھر فوج کی طرف سے بھی گاڑی یہاں پہ پھرتی رہتی ہے. وہ ہماری وجہ سے نہیں, ویسے بھی پھرتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کینٹ ایریا میں آتا ہے. اور پھر ہمارے ساتھ یہ جو 2-3 بلڈنگز ہیں وہ عموماً اتوار والے دن بند ہوتی ہیں, تو ان کی پارکنگ بھی ہمیں اویلیبل ہوتی ہے. وہ نہ بھی ہو تب بھی یہ پیچھے کافی ساری پارکنگ روڈ کے اوپر بھی اویلیبل ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اگر کوئی اپنی گاڑی میں بھی آتا ہے تو پارکنگ بڑی سیف ہے یہاں پہ اللہ کے فضل سے. جو لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں, جس طرح کراچی سے آنے والے لوگ ہیں یا جنوبی پنجاب سے, ان کے لیے سب سے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ تیز گام جو چلتی ہے نا ٹرین جمعے والے دن کراچی سے, وہ ہفتے والے دن اگر رائٹ ٹائم آئے نا تو جہلم اسٹیشن پہ 5 بجے شام کو پہنچ جاتی ہے. تو اگر کسی نے کراچی سے بیٹھنا ہے تو ظاہر ہے وہ جمعے والے دن بیٹھے گا, اسی حساب سے وہ پھر مختلف جتنے مین اسٹیشنز ہیں ان پہ کھڑی ہوتی ہے, لیکن وہ کوالٹی والی ٹرین ہے اس حوالے سے کہ کرایہ بھی اس کا مناسب ہے اور وہ ٹائملی پہنچ جاتی ہے. تیز گام سب سے آئیڈیل ہے دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ ہفتے والے دن شام کو 5 بجے یہاں پہنچ جائیں. ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں. اکیڈمی کا نمبر 032159000162. اس کے اوپر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے. اگر کوئی اس وقت مصروفیت کی وجہ سے اٹینڈ نہ کر سکیں تو آپ واٹس ایپ پہ آڈیو بھیج دیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورا شیڈیول بتا دیں گے. یہاں پہ ہوٹل بڑے سستے ہیں, 500 روپے سے لے کے 1000 روپے 2000 روپے تک اچھا ہوٹل مل جاتا ہے آپ کو. تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم ہوٹل اپنی طرف سے بھی ان کے لیے مینیج کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی کمیٹڈ ہے, اس کے پاس کرایہ نہیں ہے آنے کا, تو وہ کرایہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے مینیج کر دیں گے ایک دفعہ آنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ خواہش کا اظہار کرے, ایک دفعہ اگر آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ ہفتے والے دن آنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ تسلی سے ہوٹل میں ٹھہریں, اور اتوار والے دن صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہاں پہ شہر کے اندر آپ واک کریں, گھومیں پھریں, دیکھیں. دریائے جہلم بھی پاس سے گزرتا ہے. اس کے بعد آپ آلموسٹ 8:30-9 بجے اکیڈمی آ جائیں, یہاں پہ ناشتے کا بھی انتظام ہوگا. ہمارا ماشاء اللہ تعالیٰ آلموسٹ 40 کلو کے قریب دودھ ہر سنڈے والے دن ہم لوگ لیتے ہیں, خالص دودھ
صرف اس لیے کہ اچھی دودھ پتی یہاں پہ سرو کی جائے. تو وہ ناشتے میں بھی آپ کو مل جائے گی اور بعد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ناشتہ بھی ہم خود بنواتے ہیں, اچھی کوالٹی کا آئل یوز کر کے چنے بہترین بناتے ہیں اور ساتھ نان ہوتے ہیں. یعنی وہ گھر کا ہی سمجھ لیں ناشتہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ سے خریدتے ہیں. پہلے شروع میں جب ہم پرانی اکیڈمی میں تھے تو وہ مارکیٹ سے وہ پراٹھا اور انڈا اور اس طرح کی چیزیں تھیں, اس میں پھر ظاہر آئل کا ذرا خطرہ رہتا ہے. تو اب پھر کافی عرصے سے اس اکیڈمی میں تو ہم نے یہ والا سلسلہ شروع کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے ارینجمنٹ ہوگا. جو دور سے آنے والے لوگ ہیں وہ ایک دن پہلے آ جائیں تاکہ ان کی تھکاوٹ اترے. اب ملتان والوں کا کام نہیں کہ رات کو 12 بجے وہاں سے نکلیں اور یہاں پہ دن کو 10 بجے پہنچ رہے ہیں اور پورے پبلک سیشن کے اندر وہ بیٹھ کے اونگتے رہے, تو کیا فائدہ. تسلی سے ایک دن پہلے آ جائیں. ہاں جو پنڈی سے لاہور سے آنے والے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے آ سکتے ہیں, صبح نکلیں. اسی طریقے سے جو پشاور سے آنے والے لوگ ہیں وہ خیبر میل کے اوپر آ سکتے ہیں, وہ رات کو وہاں سے چلتی ہے اور یہاں صبح تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے جیلم اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے. تو وہ اگر رات کو وہاں بیٹھے ہیں تسلی سے ٹرین میں اپنی نیند بھی پوری کر سکتے ہیں. اور اگر وہ اسٹیپ وائز آنا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے. پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ پھر لمبے راستے سے آتے ہیں. آپ پشاور والے اگر آئیں گے موٹر وے سے تھرو آؤٹ تو وہ ظاہر ہے وہ ڈبل ٹائم میں پہنچیں گے. بعض اوقات لوگ اٹک سے آئے ہیں 7-8 گھنٹے میں یہاں پہنچے ہیں موٹر وے پہ چڑھ کے. موٹر وے پہ آپ نے چڑھنا ہے تو صرف پنڈی تک, پنڈی کے بعد آپ نے جی ٹی روڈ یوز کرنی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی جنوبی پنجاب سے آ رہا ہے تو لاہور تک تو وہ ضرور موٹر وے یوز کرے. لاہور کے بعد آپ نے جی ٹی روڈ پہ کالا شاہ کاکو سے جی ٹی روڈ پہ اتر جائیں, کیونکہ موٹر وے جیلم سے بہت دور ہے. موٹر وے جیلم سے اتنی دور ہے جتنا جیلم سے راولپنڈی دور ہے. 2 گھنٹے کی مسافت ہے, کیونکہ وہ جیلم کی ایکسٹریم سے گزرتی ہے پنڈ دادن خان سے. وہ بھی جیلم کا حصہ ہے لیکن جیلم سٹی سے وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے. اس لیے ہمیں جی ٹی روڈ جو ہے نا سوٹ کرتی ہے. اور ٹرین تو ماشاءاللہ ویسے ہی جی ٹی روڈ کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے اس پورے پورشن کے اندر. تو آنے سے پہلے آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ ضرور کریں تاکہ آپ کو گائیڈ لائنس اس حوالے سے مل جائیں. اس طرح جو فیصل آباد سے آنے والے لوگ ہیں وہ بعض اوقات ایسے مشکل راستے اختیار کرتے ہیں, وہ بیچارے بڑی تکلیف سے یہاں پہنچتے ہیں. اگر وہ صحیح راستے کو اڈاپٹ کریں تو 3.5-4 گھنٹے میں آپ موٹر وے کو یوز کر کے جیلم شہر پہنچ سکتے ہیں. ایون اگر جی ٹی روڈ والی سائڈ سے بھی آنا چاہیں تو وہاں سے بھی ایزیلی آپ آ سکتے ہیں. تو گوگل میپ بھی دیکھ لیں, پھر یہاں پہ رابطہ بھی کر لیا کریں. بعض اوقات کوئی سڑک کسی وجہ سے بلاک ہوئی ہوتی ہے یا کوئی اس کی ریپیئر چل رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہاں سے آپ لیٹ ہو جائیں گے تو ہمیں تو ریئل ٹائم پتہ ہوتا ہے. نہ پتہ ہو تو ہم یعنی ان ٹچ رہتے ہیں اس حوالے سے کہ کون سی روڈ بلاک ہے. خصوصاً یہ جب دھرنے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سارا کچھ موٹر وے پولیس سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں تاکہ آنے والے مہمان جو ہیں, کیونکہ بعض اوقات لوگ بیچارے آتے ہی 1 ہفتے کے لیے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سنڈے والے دن یہاں آئے. یہی وجہ ہے کہ ماشاء اللہ تعالیٰ دیکھیں آج 12 مارچ 2023 ہے اور ہمارا یہ سلسلہ جو پراپر ریکارڈنگز کا شروع ہوا ہے وہ اکتوبر 2010 سے ہوا ہے. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 13 سال میں کوئی ناغہ بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. گرمی ہو, سردی ہو, خوشی ہو, غم ہو, بارش ہو, آندھی ہو, بندے بھلے 50 ہوں یا 500 ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری یہ پراپر ریکارڈنگز والا سلسلہ اس طریقے سے جاری ہے اور ملاقات والا بھی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لوگ اس حوالے سے تکلیف کا شکار ہوتے ہیں کہ جو چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ آئے اور یہاں پہ پروگرام ہی نہ ہو. ایون سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے 10 محرم کے اوپر یا 12 ربیع الاول کے اوپر چونکہ انسٹرکشن ہوتی ہے کہ اگر یہ سنڈے والے دن پروگرام آ جائے تو ظاہر ہے ان کے لیے پھر مینیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے جلوسوں کو بھی دیکھنا ہے 10 محرم کے, 12 ربیع الاول کے, اور اسی دن اگر سنڈے کا ہمارا یہ پروگرام ہے تو یہاں انہوں نے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بھی اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ پھر اس حوالے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا پروگرام آگے پیچھے کر لیں. تو یہ ایک ریزن ضرور ہوتی ہے کہ اگر 10 محرم یا 12 ربیع الاول یہ 2 ایونٹس یا تیسرا عید اگر یہ اتوار والے دن آ جائے نا, چھوٹی عید, بڑی عید یا ربیع الاول اور 10 محرم, یہ 4 بڑے بڑے مواقع ہیں, یہ اگر ایگزیکٹلی سنڈے والے دن آ جائے نا پھر ہم سنڈے کا پروگرام نہیں کرتے. اس سنڈے سے پہلے جو فرائیڈے ہوتا ہے نا اس میں ہم پروگرام مینیج کر لیتے ہیں. ناغہ پھر بھی نہیں کرتے اللہ کے فضل سے. پھر اس میں جو لوگ ہمیں گلا شکوا کرتے ہیں جی ہماری تو فرائیڈے کی چھٹی ہوتی ہے, پھر ہم ان کو ڈھونڈ کے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آ جاؤ جی فرائیڈے آ گیا جی, ٹھیک ہے, تو جس نے فرائیڈے والے دن آنا ہے تو وہ آ جائے. لیکن عام دنوں میں ہم فرائیڈے کو مینیج اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک میں جو چھٹی کا دن ہے وہ اتوار کا ہی دن ہے. اسکول کی, کالجز کی, یونیورسٹیز کی, آگے پیچھے بھی جو بڑے شہر ہیں ان میں بھی کاروبار اتوار والے دن ہی بند ہوتا ہے. ہاں چند جگہوں پہ جس طرح ہمارے جیلم شہر میں جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے کاروباری پوائنٹ آف ویو سے, باقی جو کالجز, یونیورسٹیز اور اسکولوں والا معاملہ ہے وہ تو پورے ملک کے اندر سنڈے کا ہے. تو ہم نے تو میجورٹی کو دیکھنا ہے نا, جب 90% سے زیادہ لوگ سنڈے کو فری ہیں تو یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ ہم اس کو جمعے والے دن شفٹ کر دیں. شروع میں 2017 تک جب پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی اس وقت تک ہمارا یہ پروگرام ہوتا تھا سیچرڈے اور سنڈے کی درمیانی رات. وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ تاکہ سیچرڈے کو ویکینڈ بن رہا ہے تو لوگ یہاں آ جائیں, اور وہ رات کے وقت ہوتا تھا عشاء کے بعد. اس کے بعد سے پھر سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے ہم نے اتوار کو ظہر کے وقت اس پروگرام کو شفٹ کیا. پھر کچھ عرصے بعد اس چیز کا احساس ہوا کہ یار یہ ظہر والا معاملہ بھی شام تک پھر لیٹ ہو جاتا ہے, لوگوں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے. تو پھر ہم نے الحمدللہ اس کو شفٹ کر دیا صبح 10 بجے کے اعتبار سے کہ 10 بجے تک یہاں پہنچ جائیں. لیٹ سے لیٹ بھی 11 بجے پروگرام ہم شروع کر دیتے ہیں. 10 بجے اس لیے بلاتے ہیں کہ آئیں تسلی سے, 10 سے بھی پہلے آ جائیں, 9 بجے بھی آ جائیں, ناشتہ کریں, واش روم یوز کرنا ہے وہ کریں, تسلی سے آپ سکون سے آ کے یہاں بیٹھیں.
11 بجے آپ ریڈی ہوں تاکہ پروگرام اٹینڈ کریں. اور یہاں پہ کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی ہے, ایئر کنڈیشننگ کا بھی نظام موجود ہے آپ کے سامنے. سردی ہو تو یہ انورٹر ہے, ٹیمپریچر یہاں پہ مینٹین ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. اب تو کچھ عرصے سے ہمارے پاس وہ بڑے والا جنریٹر بھی ہے آلموسٹ 30 kVA کا, تو ایئر کنڈیشننگ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر بجلی گئی بھی ہو.